حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ میرے محترم دوستو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو زیادہ افضل اس لیے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ اول تو گرم ملکوں میں سبھی جگہ پانی کی ضرورت خاص طور سے ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کی قلت بھی تھی۔ اس کے علاوہ پانی کا نفع بھی عام ہے اور ضرورت بھی عمومی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص پانی کا سلسلہ جاری کر جائے تو جو انسان یا جن یا پرندہ بھی اس سے پانی پیے گا تو مرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 سال ہو گئے، ہر قسم کے دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے رجوع بھی کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، مشہور محدث ابو عبداللہ حاکم کے چہرہ پر ایک زخم ہو گیا تھا، ہر قسم کے علاج کیے، کوئی بھی کارگر نہ ہوا، 1 سال اسی حال میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ اپنے استاد ابو عثمان صابونی سے دعا کی درخواست کی۔ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے بڑی دیر تک دعا کی، مجمع نے آمین کہی۔ دوسرے جمعہ کو ایک عورت حاضر ہوئیں اور ایک پرچہ مجلس میں پیش کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں گزشتہ جمعہ کو جب گھر واپس گئی تو حاکم کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتی رہی۔ میں نے خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ حاکم نے یہ سن کر اپنے گھر کے دروازہ پر ایک سبیل قائم کر دی جس میں پانی کے بھرنے کا اور اس میں برف ڈالنے کا اہتمام کیا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ چہرہ کے سب زخم بالکل اچھے ہو گئے اور پہلے سے زیادہ خوشنما چہرہ ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اپنی زندگی میں میرے مال سے حج کرتی تھیں، میرے مال ہی سے صدقہ دیتی تھیں، صلہ رحمی کرتی تھیں، لوگوں کی امداد کرتی تھیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ کام اب ہم ان کی طرف سے کریں تو ان کو ان کا ثواب پہنچے گا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچے گا۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ کا دفعتاً اچانک انتقال ہو گیا، اگر اچانک انتقال نہ ہوتا تو وہ کچھ صدقہ وغیرہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کی طرف سے ہو جائے گا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ میرے محترم دوستو، اپنے ماں باپ، خاوند، بیوی، بہن، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کے خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں، جیسے اساتذہ اور مشائخ، ان کے لیے ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بے مروتی ہے کہ ان کے مال سے آدمی منتفع ہوتا رہے، ان کی زندگی میں ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ اپنے عطایا اور ہدایہ کے ضرورت مند ہوں ان کو فراموش کر دیں۔ میرے محترم دوستو، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو یا کوئی ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو۔ میرے محترم دوستو، اس وقت وہ دوسروں کے ایصال ثواب اور ان کی دعا اور وغیرہ
امداد کا محتاج اور منتظر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ان سعد ماتت فأی الصدقة افضل قال الماء فحفر بيرا وقال هذه لأم سعد